اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اپنے گھر سے سفر کا ارادہ رکھتا اور کسی مقام پہ جانا چاہتا، چاہے وہ سفر زیارت ہو یا وہ اپنے کسی کام کی خاطر یا کسی اور مقصد کے لیے یا حصول علم کے لیے اپنے گھر سے سفر کا ارادہ رکھتا ہو، تو احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق کچھ اعمال بیان ہوئے اور اس کے متعلق ایک نماز بھی بیان ہوئی کہ جس کو نماز سفر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں 2 رکعت نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا انداز وہی ہے کہ جس طرح انسان عام 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہے اسی انداز سے اس کو پڑھا جائے گا۔ البتہ سفر کے حوالے سے یہاں پہ میں کچھ ضروری معلومات کو بیان کر دینا چاہوں کہ احادیث مبارکہ میں اگرچہ سفر کے بارے میں انسان کے اختیار کہ جس دن وہ چاہے اور اس کا دل اس بات کا ارادہ کر لے اسی دن سفر اختیار کرے، لیکن احادیث مبارکہ میں 3 طرح کے ایام ایسے بیان ہوئے کہ جن میں انسان کو سفر اختیار کرنا چاہیے۔ پہلا دن ہے ہفتے کا دن، دوسرا ہے منگل کا دن اور تیسرا ہے جمعرات کا دن۔ ان 3 ایام میں انسان کو سفر اختیار کرنا چاہیے۔ ہفتے کے دن سفر اس لیے اختیار کرنا چاہیے کہ حدیث میں بات آئی ہے کہ جو شخص سفر کا ارادہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ہفتے کے دن سفر کرے، اس لیے کہ اگر کوئی پتھر اپنے مقام سے ہٹ کے کسی دوسرے مقام پہ چلا جائے تو ہفتے کے روز خدا اس کو اپنے اسی مقام پہ واپس پلٹا دیتا ہے، لہذا یعنی اسے اپنے سفر کے اعتبار سے کامیابی حاصل ہوگی اگر وہ ہفتے کے دن سفر کرتا ہے۔ اسی طرح منگل کے متعلق بھی حدیث میں آیا کہ چونکہ منگل کا دن وہ تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرمایا تھا، تو اس اعتبار سے کہا کہ اس دن بھی سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اور جمعرات کے دن سفر اس لیے کرنا چاہیے کہ حدیث میں آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوہ کا ارادہ کرتے تھے اور جہاد کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ اپنے اصحاب کو لے کر جمعرات کے روز نکلا کرتے تھے، اور جس جنگ میں جس غزوہ میں آپ جمعرات کے روز سفر کیا کرتے تھے اس میں خدا آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا تھا۔ البتہ جو سوموار کا دن ہے اس کے متعلق احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ انسان اپنے گھر سے جب نکلنا چاہے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے وداع کرے اور اس کے متعلق کچھ دعائیں احادیث میں بیان ہیں اس کو پڑھے، اور اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، اسی طرح جو 4 کل ہیں ان کو پڑھے، سورہ توحید کو پڑھے، اور اس کے بعد کیا کرے اس انداز سے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر سفر کے ارادے سے نکل جائے۔ اور یہاں تک بات وارد ہوئی کہ اگر کوئی شخص رستے میں کسی مقام کے اوپر قیام کرتا ہے تو وہاں پر بھی رک کے کیا کرے 2 رکعت نماز پڑھے، اور وہاں سے اگر جانے لگے تو پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھے اور وہاں پہ موجود ملائکہ کو سلام کرے۔ ہم طریقہ کار بیان کریں فقط نماز سفر کا، جب وہ اپنے گھر سے نکلے گا تو کس انداز سے نماز سفر پڑھے گا تاکہ اس کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے۔ 2 رکعت نماز سفر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ بحول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہ اکبر، الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔